بہت مشہور و معروف سورہ ہے. شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس سے سورہ قدر یاد نہ ہو سکتا ہے سورہ کافرون میں تکرار آیات کے اعتبار سے کہیں اشتباہ ہو جائے، لیکن سورہ قدر میں کہاں اشتباہ ہوگا. مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ایسے عنوان کا انتخاب کیجئے کہ شروع سیدہ سے ہو اور مکمل لخت جگر سیدہ پر ہو. تو میری نگاہ میں ایک حقیر اور فقیر کی نگاہ میں کوئی ایسا سورہ مل نہیں رہا تھا کہ شروع فاطمہ سے ہو، مکمل فرزند فاطمہ پر ہو. تو اس سورے کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں مل رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس سورے کو سرنامہ کلام میں رکھیں، مگر ایک آیت کے اعتبار سے. اس سورے میں 5 آیتیں ہیں، یعنی سورہ بھی پنجتنی ہے، اور ہم تو پنجتنی ہی سننا پسند کرتے ہیں. بھلا ہم کہاں پنجتن سے کم پہ کبھی اور راضی ہوئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پنجتن کے اعتبار سے 5 آیتوں کا عنوان آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا. اس آیت پر جانے سے پہلے اس سورے کے فضائل میں کچھ باتیں کل بیان کروں گا، کچھ آج اور کچھ آنے والے دن میں. اس سورے کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں امام معصوم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ سورہ 2 اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے نظامت کی ذمہ داری تھی اور ہے ماشاءاللہ رہے گی ہمارے اقبال بھائی کی طرف. تو اب یہ جو ذمہ داری نظامت ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے. جیسے بالکل منادی ندا دیتا ہے کہ اب کون سے نبی آئیں گے، ایسے ہی یہ پکار رہے تھے اب کون سے ذاکر امام آئیں گے. تو جو ذاکروں کو ذکر کے لیے پکار رہے ہوں ان کی پکار کہاں تک پہنچے گی. تو مسئلہ آپ کے الفاظ کو لیتے ہوئے درود کے حوالے سے کہ درود وہ عظیم عبادت ہے کہ جو آہستہ پڑھیں تب بھی عبادت ہے، زور سے پڑھیں تب بھی عبادت ہے. البتہ خطیبوں کا ذاکرین کا مسئلہ رہتا ہے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں تو بآواز بلند پڑھیں. حالانکہ بآواز آہستہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. درود تو دل میں بھی درود ہے، اور درود تو زبان پر بلند آواز سے بھی درود ہے. اور اس سے پہلے کہ میں درود کو سورہ انا انزلنا کے فضائل سے ملاؤں، ایک جملہ اور سن لیجئے. 2 فرشتے خدا نے بنائے ہیں، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں. دائیں طرف والے کا کام ہے نیکیاں لکھنا. جب کوئی انسان نیکی نہ کر رہا ہو تو دائیں طرف والا آرام کر رہا ہوتا ہے. بائیں طرف والے کا کام ہے برائیاں لکھنا. خدا کا احسان جب کوئی مومن برائی نہ کر رہا ہو تو بائیں والا فرشتہ آرام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے کام کے لحاظ سے کام کرتے ہیں. یہ نیکیاں لکھتا ہے کب؟ جب کوئی نیکیاں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہو تو یہ لکھے گا وہ آرام کر رہا ہوگا، اور جب کوئی برائی کرے گا تو یہ لکھ رہا ہوگا یہ آرام کر رہا ہوگا. اگر دونوں کو بزی کرنا چاہتے ہیں، اگر دونوں کو یہ آپ کی اس سے میں دیا دونوں مصروف ہو جائیں گے کب؟ جب کہ درود پڑھا جائے گا یہ نیکیاں لکھے گا وہ گناہ مٹائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سورہ انا انزلنا کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے 2 جملے سنیے.
فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سورہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے کانا کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، تو وہ اس کی طرح ہے جو تلوار نیام سے نکالے ہوئے راہ خدا میں جہاد کر رہا۔ عجیب بات ہے، کیا سمجھے ہم اور آپ اس بات سے؟ کیا سورہ انا انزلنا پڑھنا اتنا اہم کام ہے کہ اگر کوئی زور سے پڑھے تو ایسے جیسے تلوار نکال کر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو؟ کچھ تو ہے اس سورے میں کہ یہ سورہ جب پڑھا جاتا ہے تو جہاد سے کم نہیں ہے زور سے پڑھنا۔ ویسے تو پہچان مومن کی یہی ہے کہ پڑھتا ہے تو زور سے پڑھتا ہے، زور سے پڑھے تو جہاد کر رہا ہے، اور اگر کبھی آہستہ پڑھے اللہ اکبر تو امام فرماتے ہیں کل متشہد دمہ فی سبیل اللہ، تو ایسے جیسے اس نے اپنے خون کو راہ خدا میں بہا دیا ہو۔ میں یوں سمجھا اس بات سے مولا کی کہ اگر کوئی سورہ انا انزلنا زور سے پڑھے تو غازی کہلاتا ہے، آہستہ پڑھے تو شہید کہلاتا ہے۔ اور یہ پہچان صرف مومن کی ہے کہ یا غازی بنتا ہے یا شہید بنتا ہے، جو میدان میں ہی نہ رکے تو نہ غازی بنے گا نہ شہید بنے گا۔ غازی بن نہیں سکتے تھے تو شہید تو ہو سکتے تھے۔ یا علی، سورہ مبارکہ انا انزلنا کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی، اور یہ سورہ اپنی نمازوں میں خاص طور سے رکعت اول میں الحمد کے بعد اسے پڑھا جانا چاہیے۔ اس کی تاکید ہے، اس رکعت اول میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو منادی، نظامت کرنے والا منادی پکار کے کہتا ہے اے عبد خدا، نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو، سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ، کتنا حسین انداز ہے سورہ قدر کا، اس کی قدر تو کیجئے۔ اب آئیے اس کی تلاوت کے 7 اوقات میں سے 2 اوقات آج بیان کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ 2 دنوں میں بات کو مکمل کریں گے۔ اس کا پہلا وقت تلاوت کا کہ انسان اس کی تلاوت کرے کب؟ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد اور نماز فجر کے پڑھنے سے پہلے اس کی تلاوت کرے، فجر کے اذان کے بعد اور فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے، تو خدا بند عالم اس کے نامہ اعمال میں حسنات اتنے لکھتا ہے کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر اس سورے کی تلاوت کرے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، تو صبح سے لے کر اور شام تک خدا کی امان میں رہتا ہے، اور فی امان اللہ میں وہی رہے گا جسے امان علی ابن ابی طالب سے ملی ہو، کہ خدا کی امان کو امان علی کہتے ہیں۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ خود مولا کے الفاظ ہیں، جہاں ارشاد فرمایا تھا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی آمنا من عذاب۔ تو اب یہ سورے کی تلاوت کے 2 اوقات بھی سامنے آ گئے، فضیلت کی روایت 2 پڑھ چکا۔ اب آئیے لفظ قدر پر، اور ہمارے عنوان میں ایک آیت صرف، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ابتدا اس سورے کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے
اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ قدر میں نازل کیا ہے. پورا قرآن نازل کیا ہے؟ ایک آیت نازل کی ہے، ایک سورہ نازل کیا ہے، ایک پارہ نازل کیا ہے. اس لیے کہ نزول مختلف ہیں. امت پر 23 برس میں ہے، مصطفیٰ پر ایک رات میں ہے. امت کے 23 برس نبی کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے تو کہاں ذات کے برابر ہوں گے؟ یا علی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حسن اتفاق ہے کہ سورے میں 3 مرتبہ ہی استعمال ہوا لفظ لیلۃ القدر. اور اگر پورے قرآن میں تلاش کریں تو آپ کو ان 3 مقامات کے علاوہ آپ کو لفظ ملے گا. لفظ لیلہ 2 مقامات پہ، اور لفظ القدر کو تلاش کریں 2 مقامات پہ اور ملے گا. اور جب لفظ وما ادراکا پہ جائیے تو 13 مقامات پہ ملے گا. خدا نے 13 مقامات پر ایک سوال رکھا ہے، وما ادراکا مل قاریہ، وما ادراکا مل حاقہ، وما ادراکا ما ہی، وما ادراکا ما علیون، وما ادراکا سجیین. آپ الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیں، آپ کو آیتیں قرآن سے ملتی چلی جائیں گی. تو لفظ وما ادراکا اصل کیا ہے؟ اصل ہے درا، دال رے یہ. اس میں جب الف شروع میں استعمال کیا تو باب سے افعال میں چلا گیا. ادرا. اور کاف سے مراد کون ہے؟ یہاں مخاطب معین نہیں ہے. ظاہراً تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچئے کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا پیغمبر سے کہے گا کہ تمہیں کیا معلوم؟ اور جب پیغمبر کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہے؟ یہ لفظ نامعلوم اچھا نہیں لگتا، یہ تو بس خفیہ زبان پہ اچھا لگتا ہے. اور خفیہ کام ہمیشہ رات میں ہوتے ہیں، چاہے کسی شہر میں ہوں یا کسی گھر میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.